وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آج کا ہمارا محاضرہ ایک تاریخی اور استنادی حیثیت سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس محاضرے کا موضوع براہ راست احادیث مبارکہ سے ہے، تو اس لیے محاضرے کی ترتیب اور اس کا آغاز سنائی دینے اور سنائی پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے محاضرے کا عنوان اور اس کا اصل موضوع پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے آج کے محاضرے کا موضوع ہے مدارس حدیث عرب و عجم میں۔ ویسے تو یہ محاضرہ اور یہ موضوع انتہائی وسیع اور انتہائی اہم ہے، اس کا احاطہ بہت دشوار ہے، کیونکہ حدیث اور اس کے مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اقوال اور افعال اور تقریرات کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں وجود پذیر ہوئے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں نظر آئے ہیں۔ اس لیے اس کی تفصیل بھی بہت ہے، لیکن اس کو بہت سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اقوال و افعال اور تقریرات کی نہایت مستند اور معتبر تاریخ کا نام علم حدیث ہے، اور یہی وہ بنیادی ماخذ ہے جس سے قرآن مجید کے اسرار اور کتاب الہی کے رموز کا ادراک ممکن ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ علم حدیث کے بغیر شریعت محمدیہ الف الف تحیت و سلام کے تمام حقائق پر آگاہی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کے اہل علم و ارباب نظر نے ہر دور اور ہر زمانے میں علوم حدیث کو جس قدر قابل اعتناء اور لائق اہتمام سمجھا، اور جس خوبی اور حوصلہ و نیازمندی کے ساتھ اس کے ہر زاویے کو سنوارا، اس کا عشر عشیر بھی شاید ہی کسی فن کے حصے میں آیا ہو۔ لسان نبوت سے صادر ہونے والے ایک ایک حرف، ذات نبوی سے معرض وجود میں آنے والی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، جلوت و خلوت کے ایک ایک خد و خال کا عکس، اور حیات طیبہ کی ایک ایک کیفیت کو رجال حدیث اور محدثین نے کمال دیانت اور احتیاط سے محفوظ رکھنے کی جو کوشش کی ہے، وہ بے نظیر اور بے مثال ہونے کے ساتھ ایسا عظیم اعزاز ہے کہ جس پر جس قدر رشک کیا جائے کم ہے۔ علم حدیث کی وہ شعاعیں جو ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے پھوٹی، اس نے عالم انسانیت پر ایک بے نظیر انقلاب برپا کیا۔ جہالت کی عمیق تاریکیوں میں گم دربدر بھٹکتی ہوئی قوم عرب قال اللہ اور قال الرسول کے رمز سے آشنا اور بہرور ہوئی، اور وہ سلسلہ جو آج سے 1450 سال قبل دار ارقم اور صفہ چبوترے کی شکل میں معرض وجود میں آیا تھا، آج پوری دنیا کے خطے خطے میں بلند و بالا اور اونچی اونچی عمارتوں اور مدارس اسلامیہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہے ایک تمہید جو ہمارے
مضمون کا ماحصل اور لب لباب ہے کہ علم حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور علم حدیث یہ کیوں ہر زمانے میں اہل علم کا موضوع رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نسبت تاجدار دو عالم رحمت کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے رہی ہے۔ اس لیے ہر دور میں محدثین نے اس کے ایک ایک جز کو سنبھال کر رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہر دور میں حدیث کی حفاظت ہوئی، بلکہ ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ اور وحی مطلوع وہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، وحی غیر مطلوع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان دونوں کی حفاظت اللہ رب العزت کی جانب سے تھی۔ اس لیے حدیث کے مدارس کا وجود دراصل اس وقت سے ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اقرا کا پیغام دیا گیا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم کی روشنی منتقل کی گئی، اس وقت سے ہی دراصل حدیث کے مدارس کا وجود نظر آتا ہے۔ اور اس کی روشنی ابتدائی دور میں اگر ہم دیکھیں تو مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں بھی دار ارقم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اجازت دی تھی اور ان کو جو ان کے گھر میں ایک صحن بنایا گیا تھا مسجد سے متعلق، اس گھر میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہاں سے مدارس کا وجود نظر آیا۔ اب مدرسے کی ایک لغوی اور اصطلاحی تعریف ذہن میں رکھ لیجئے۔ مدرسہ یہ مدارس اس کی جمع آتی ہے اور اس کا اشتقاق جو ہے درسہ سے ہے، درس دینے یا پڑھنے کی جگہ۔ مدرسہ اس کا اصل معنی آتا ہے درس دینے یا پڑھنے کی جگہ، پڑھنے پڑھانے دونوں بھی استعمال ہیں۔ جائے درس پڑھانے کی جگہ، اسکول، مکتب، تعلیم گاہ، اور یہ باب نصرہ سے ہے، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ جب باب تفعیل میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا۔ القاموس الوحید میں المدرسہ تعلیم گاہ، تلاوت گاہ، مطالعہ گاہ، اس کی جمع مدارس آتی ہے۔ اور اصطلاحی طور پر مدرسہ کہا جاتا ہے تعلیم گاہ، اسکول، مدرسہ، درسگاہ، مکتب فکر، فلاسفہ یا دانشوروں اور محققین کی ایک جماعت جو خاص مسلک کے پابند اور ایک ہی رائے اور نظریے کے حامل ہوں، جیسے مدرسۃ الشاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کا مسلک و مشرب جس کے متبع تمام اہل حق علماء ہند ہیں۔ تو مدرسے کی تعریف آپ کو معلوم ہو گئی، مدرسہ کس کو کہتے ہیں۔ مدرسہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پڑھنے پڑھانے کی جگہ، اور اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو مدرسہ وہ دراصل محققین کی ایک جماعت کا اور یا ایک مکتب فکر رکھنے والوں کی جگہ جو خاص مسلک کے پابند اور ایک ہی رائے اور نظریے کے حامل ہوں۔ جیسے اب ہندوستان میں جتنے مدارس نظر آتے ہیں حدیث کے اعتبار سے وہ دراصل خانوادہ ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے کے حامل ہیں۔ تو اب ان سب مکاتب فکر کو اور ان سب رائے کے حاملین کو مدرسۃ الشاہ ولی اللہ کے اندر ایڈ کیا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے۔ علم حدیث کس کو کہتے ہیں تو اس کی بہت ساری تعریفات ذکر کی گئی ہیں، اس میں بھی 3-4 تعریفات لکھی گئی ہیں، لیکن اردو میں
علامہ سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنے محاضرے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فن حدیث دراصل اس عہد اور زمانے کی تاریخ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہماگیر عالم پر اثر انداز ہونے والی ہستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی۔ فن حدیث دراصل اس عہد اور زمانے کی تاریخ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہماگیر عالم پر اثر انداز ہونے والی ہستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی۔ اور اگر اس کو جو ہمارے مدارس میں رائج ہیں حدیث کی اصطلاحی تعریف وہ علامہ عینی کے مطابق عمدۃ القاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں فَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال معلوم کیے جاتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بھی پتہ چلتا ہو، افعال کا بھی پتہ چلتا ہو اور احوال کا بھی پتہ چلتا ہو، اس کا نام علم حدیث ہے۔ مدارس حدیث کے آغاز کے سلسلۃ الذہب کی کڑی در حقیقت غار حرا میں اقرا کے الفاظ کے ذریعے نزول وحی کے ساتھ شروع ہوئی۔ معلم کائنات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی روشنی کو سینہ بسینہ ان حضرات کے سینوں میں منتقل فرمایا جو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے مصداق تھے، اور انہوں نے یہ علم مکمل دیانت و امانت کے ساتھ حضرات تابعین کے حوالے کیا۔ مکی و مدنی دور اور خلافت راشدہ و بنو امیہ میں مدارس کی وہ شکل و صورت اور بناوٹ و حیت وہ نہیں تھی جو آج نظر آتی ہے، بلکہ تعلیم حدیث اور حدیث فہمی کے لیے اساتذہ مرجع بنے ہوئے تھے۔ جہاں محدث ہوتا تھا طالبان حدیث ساری دنیا سے کشاں کشاں اس کے پاس پہنچتے تھے اور اپنی علمی تشنگی کو سیراب کرتے تھے۔ مدرسہ پہلے کس طرح تھا؟ کیا مدرسے کی حیت و صورت ایسی تھی جیسے اب نظر آتی ہے؟ جیسے اب ایک مدرسہ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ کچھ فنون اور علوم کی تعلیم ہوتی ہے اور مختلف قسم کی عمارتیں ہوتی ہیں اور طلبہ کرام وہاں پر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ کیا مدرسہ اس حیت میں قدیم زمانے میں تھا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لغوی طور پر مدارس کا وجود تھا، یعنی پڑھنے پڑھانے کی جگہ تھی، لیکن مدارس کے لیے الگ سے کوئی عمارت نہیں تھی، مدارس کا الگ سے کوئی نصاب نہیں تھا، مدارس کا الگ سے کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور وہاں طلبہ کرام کسی ایک استاذ کے پاس اگر معلوم ہوا کہ وہ استاذ حدیث کے جاننے والے ہیں، طلبہ کرام ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ تفسیر کے بڑے استاذ ہیں تو طلبہ کرام تفسیر کے لیے ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ وہ فقہ کے بڑے فقیہ ہیں اور ممتاز استاذ ہیں تو طلبہ کرام فقہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو دراصل مساجد کے اندر علمی حلقے لگتے تھے اور وہاں پر کئی اساتذہ ہوتے تھے۔ ایک استاذ جو حدیث میں ماہر ہیں ان کے اطراف حدیث پڑھنے والے طلبہ ہوتے تھے، اور ایک استاذ جو فقہ کے ماہر ہیں ان کے اطراف فقہ پڑھنے والے طلبہ ہوتے تھے، اور ایک استاذ جو فن ادب یا دیگر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں ان کے اطراف ویسے طلبہ ہوتے تھے۔ مدارس کا باقاعدہ وجود نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں علامہ خالد محمود ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی ایک اہم کتاب ہے جس کا بار بار حوالہ آپ کے سامنے آئے گا، آثار الحدیث کے نام سے۔ آثار الحدیث 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں فن حدیث کے اکثر جو مباحث ہیں اور جو علوم ہیں اس کو اس میں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقاعدہ آج کا جو ہمارا محاضرہ ہے اس میں
دوسری جلد کے اندر ایک باب مدارس حدیث کے عنوان سے علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں، پہلے دنوں مدارس حدیث کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، جہاں کوئی ہدایت کا ستارہ چمکا یا کوئی نامور استاد آیا وہیں طالبین حدیث مستقل حلقہ بنا لیتے اور یہ حلقہ مستقل مدرسہ کہلاتا۔ ان دنوں مدارس بلڈنگوں اور انتظامات سے نہیں، اساتذہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ بعض جگہ ایک ایک مسجد میں کئی مدرسے لگتے اور ایک ایک میدان میں روایت حدیث کے متعدد خیمے نصب ہوتے۔ محدث اونچی جگہ پر بیٹھتا اور طالبان حدیث اس کے گرد حلقہ بنا لیتے۔ دور دور تک شیخ کی آواز پہنچتی اور اس کے آگے تلامذہ بلند آواز سے اگلوں کے لیے حدیث نقل کرتے چلے جاتے اور دور دور تک حدیث کی تحدیث ہوتی جاتی۔ کہیں غیر عرب تلامذہ ہوتے تو محدث کے ساتھ مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے بھی آ بیٹھتے اور حدیث پورے اہتمام سے آگے پڑھی جاتی اور پہنچائی جاتی تھی۔ اگر آپ مدارس حدیث کو اور ابتدائی دور کے مدارس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں علامہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اچھی کتاب خیر القرون کی درسگاہیں، خیر القرون کی درسگاہیں واقعتاً قابل مطالعہ ہے، اور اس میں علامہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مکی دور کے مدارس، مدنی دور کے مدارس اور عہد خلافت راشدہ کے مدارس، عہد صحابہ یعنی عہد خلافت راشدہ ہی کہہ لیجئے، اور پھر عہد تابعین کے مدارس، آپ کہہ سکتے ہیں بنو امیہ کے مدارس، ہر ایک کی درسگاہیں الگ الگ قائم فرمائی ہیں اور ہر ایک کی تفصیل بیان فرمائی ہیں اور بڑی کتابوں سے اس کے حوالہ جات نقل فرمائے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک محدث اور ایک ایک حدیث سے واقفیت رکھنے والی شخصیت کا اس میں تعارف کرایا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو علم حدیث سے اشتغال اگر ہے اور علم حدیث سے تعلق ہے تو ہم کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ کتاب کا نام ضرور لکھ لیجئے، خیر القرون کی درسگاہیں، اور یہ کتاب علامہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ ہے اور دارالعلوم سے شیخ الہند اکیڈمی سے شائع بھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ مدارس پہلے کس طرح ہوتے تھے اور بعد کے دور میں مدارس کی کیا ہیئت اور صورت تھی۔ چنانچہ بعض اصحاب علم نے ابتدائی دور اسلام کے 9 مراکز حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پہ خاص طور پر علوم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی تدریس کا اہتمام کیا گیا، اور بلاد اسلامی کے یہ اولین مدارس ہیں، یعنی اسلامی مملکتیں جہاں پر قائم تھی اس جگہ پر یہ پہلے مدارس تھے جو وجود میں آئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا مرکز بن کر جو ابھرا تھا وہ مدینۃ المنورہ۔ یہ 9 جگہیں ہیں جس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی اولین مدارس جہاں پر وجود میں آئے، مراکز حدیث جہاں پر قائم ہوئے، جہاں پر علوم حدیث کی اشاعت اور تدریس کا خصوصیت سے اہتمام کیا گیا، اس میں پہلا نمبر آتا ہے مدینۃ المنورہ کا، دوسرا نمبر ہے مکۃ المکرمہ، اور تیسرا ہے کوفہ، اور چوتھا ہے بصرہ، پھر شام، مصر، یمن، افریقہ اور بر صغیر پاک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب بر صغیر میں شامل ہیں۔ تو کتنے ہوئے کل؟ 9 ہوئے۔ مکہ مکرمہ، مدینۃ المنورہ، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، یمن، افریقہ، بر صغیر، یہ 9 مراکز حدیث ابتدائی دور میں بلاد اسلامی میں حدیث کے اولین مدارس بنے، اور اس میں مدینۃ المنورہ اور مکہ مکرمہ میں علوم حدیث کی خدمات اور قال اللہ اور قال الرسول کے زمزمے محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خود
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن مکۃ المکرمہ، اور جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا اور اسلام کا ارتقائی مرحلہ آیا، اسلام بتدریج آگے بڑھا، وہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے، اور یہاں سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ اور ابتدائی دور میں مکۃ المکرمہ میں جو درسگاہیں وجود میں آئی تھیں، ان میں سب سے پہلی درسگاہ جو معروف ہے وہ دار ارقم ابن ارقم ابن ابی ارقم، دار ارقم ابن ابی ارقم، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اسلام قبول کیا تھا، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی خوشی میں سب سے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر کی صدا لگائی تھی، اور پورے مکہ کی پہاڑیوں میں وہ آواز گونجی تھی۔ تو یہ وہ دار ارقم ابن ابی ارقم ہیں۔ دوسرا نام آتا ہے مکۃ المکرمہ میں بیت فاطمہ بنت خطاب، بیت فاطمہ بنت خطاب، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ روز کا قصہ ختم کرنے کے لیے اور نمٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کیا کہا کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے کلمہ پڑھ کر محمد کا دامن تھام لیا اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی سواری کا رخ اپنی بہن کی گھر کی جانب کیا، اور بہت تیزی سے پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے پڑھا اور بار بار سنا۔ وہاں پہ کون تھے؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کر رہے تھے؟ پڑھا رہے تھے۔ کون سی آیتیں تھیں؟ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ فاطمہ بنت خطاب کا یہ جو گھر ہے، یہ ابتدائی اسلام کا مدرسہ ہے، اسلام کا مدرسہ ہے۔ لغوی اعتبار سے جہاں پر پڑھنا پڑھانا ہو، پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ اسلام کا دوسرا مدرسہ مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صحن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں پر آپ نے تاریخ میں وہ قصہ پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکۃ المکرمہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کفار مکہ مشتعل ہوتے تھے، غصے میں آتے تھے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہم کو، ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو ان کو ان کے گھر میں محبوس کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں اپنے گھر میں رہوں گا، لیکن مجھے یہاں پہ قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور قرآن پڑھنے کی نمازیں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تھے، اور کفار مکہ اس صحن ابو بکر کے اطراف میں کان لگا کے قرآن سنتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مکۃ المکرمہ کے ابتدائی اسلام کے مراکز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما کی درسگاہیں مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر مقرر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو مکۃ المکرمہ کا معلم بنایا تھا، اور آپ نے علوم حدیث کی ترویج و اشاعت میں اور علم حدیث کو پھیلانے میں مکۃ المکرمہ میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ دو نام مکۃ المکرمہ میں علم حدیث کی اشاعت کے لیے تاریخ میں آتے ہیں، ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیز مکۃ المکرمہ میں ایک خاص طریقہ کار یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگ جب وہاں پر حج کے لیے جب آتے تھے تو بہت سارے لوگ مختلف قبائل کے، مختلف علاقوں سے، دور دراز ممالک سے حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو وہاں پر بھی دین سکھانے کا ایک اچھا موقع، حدیث سکھانے کا ایک اچھا موقع ان کو مل جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات کو وہاں دیکھ کر لوگ اپنے ممالک میں آ کر پھر اس کی تعلیم اور ترویج میں مصروف ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مکۃ المکرمہ اسلام کے آغاز کا اولین مدرسہ ہے، اور یہ علم حدیث کا مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ اسلام کی ایک مرکزی درسگاہ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جن حضرات نے ہر حال میں محفوظ کرنے کی کوشش کی وہ مدینہ منورہ کے صفہ چبوترے کے اولین طلباء کرام ہی تھے، جنہوں نے سفر و حضر، دن و رات اور ہر حال اور ہر مقام پر مختلف حالات و اوقات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حدیث حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ ویسے تو ہجرت سے قبل ہی کئی درسگاہیں وجود میں آ گئی تھیں، لیکن جو مرکزیت اور مرجعیت مسجد نبوی کے صفہ چبوترے کو حاصل ہوئی وہ دیگر درسگاہوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ بعد کے دور میں حضرت امام مالک کا مدرسہ حدیث بہت مشہور اور معروف ہوا۔ اس سلسلے میں علامہ خالد محمود لکھتے ہیں مدینہ منورہ میں سینکڑوں مدارس حدیث قائم تھے۔ مدینہ منورہ کی سب سے ممتاز بڑی درسگاہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ عمل اہل مدینہ کی روشنی میں حدیث پڑھاتے تھے۔ موطا امام مالک اس حلقے کی ممتاز علمی دستاویز ہے۔ دستاویز کا مطلب کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا، جو دور موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہیں، وہ اس دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دیتے تھے اس کا باقاعدہ، جو حدیث پڑھاتے تھے اس کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء کرام امام مالک سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے صاحبین میں سے ایک معروف امام حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی موطا امام محمد ہے، وہ لکھتے ہیں وہ خود بھی علم حدیث سیکھنے کے لیے اور سند کو پانے کے لیے حضرت امام مالک کی درسگاہ آئے اور وہاں امام مالک سے موطا کی سند لی، جہاں حضرت امام محمد کی تحقیق جہاں حضرت امام مالک کی موافق نہ ہوئی تو ہوا وہاں پر امام محمد نے اسے الحجۃ علی اہل المدینہ کے نام سے مرتب کیا۔ یہ کتاب 4 ضخیم جلدوں میں حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے تحقیقی نوٹوں کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ الغرض یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ مدینۃ المنورہ میں سینکڑوں مدارس تھے، مرکز صفہ چبوترا تھا اور اس میں تقریباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق 60 سے 70 طلبہ ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مدینے میں جو مدارس حدیث بعد کے دور میں قائم ہوئے ان میں جو مشہور ہوئے ہیں ان کے نام ہیں۔ درسگاہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ کی ممتاز درسگاہ مانی گئی۔ درسگاہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، درسگاہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، درسگاہ حضرت عروہ ابن زبیر، درسگاہ حضرت ربیعہ الرائے، درسگاہ حضرت اسلم عدوی، درسگاہ حضرت بنت عبد الرحمن انصاریہ۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں جہاں پر علم حدیث کا باضابطہ درس دیا جاتا تھا اور یہاں پر علم حدیث کو سیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ کھنچے چلے آتے تھے اور سند کو پانے کے لیے، علم حدیث کو سیکھنے کے لیے یہاں پر کافی پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے طلباء حدیث رخ کیا کرتے تھے۔ تیسرا مرکز ہے کوفہ۔ کوفہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مرکز تھا جہاں حدیث کی تعلیم اور تدوین کا کام ہوتا تھا۔ اسلامی تعلیمات اور فقہ کے ارتقاء میں کوفہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ اور بصرہ آباد کیے تو ان آبادیوں میں بہترین عربوں کو بسایا جو قوموں کا حاصل تھے، اور ان کی دینی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلم بنایا۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی مسند علمی لگائی۔ اس کے علاوہ 70 اصحاب بدر کوفہ میں جو تشریف لائے، 70 اصحاب بدر، 300 اصحاب الشجرہ کی آمد اور ان کی علمی حلقوں کا کتب تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن کوفہ کو حدیث کے سلسلے میں مرکزیت اور ایک نئی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے عطا ہوئی۔ آج کے تلامذہ میں ایسے علم والے ابھرے کہ ان سے استفادہ کرنے کے لیے بعض دفعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوتے تھے۔ بڑے پائے کے آپ کے شاگرد ہیں۔
پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور اس علاقے کو اور علمی جلا بخشی۔ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اسی علمی مسند کے وارث تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری بھی اسی سرزمین کے تھے۔ کوفہ اسلامی دنیا میں ایک عظیم مرکز علم بن گیا تھا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کو دار الفضل و محل الفضلاء فرمایا ہے۔ یہ شرح صحیح مسلم میں امام نووی نے کوفہ کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں پہ کوفہ کے ساتھ لفظ استعمال فرما رہے ہیں دار الفضل و محل الفضلاء۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی علمی شان سے متاثر ہو کر فرمایا الکوفۃ قبۃ الاسلام۔ مشہور تابعی قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں 1500 صحابہ کا قیام تھا، جن میں 64 بدری صحابہ تھے۔ امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں کوفہ میں پہنچا تو وہاں 4000 طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوفہ میں بہت سے مدارس حدیث مشہور ہوئے، البتہ حضرت علقمہ ابن قیس کوفی کی درسگاہ بہت زیادہ مشہور ہوئی، درسگاہ حضرت علقمہ ابن قیس کوفی، پھر درسگاہ حضرت عامر شعبی۔ اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے بصرہ کا، اور کوفہ اور بصرہ کو علم حدیث میں ایک خاصا مقام ملا، بلکہ دیگر علوم میں بھی خاصا مقام ملا۔ آپ جہاں کہیں بھی مقام کی مثال دیکھے ہوں گے پرانی کتابوں میں تو وہاں پر کوفہ اور بصرہ کا تذکرہ آیا ہے۔ جیسے ہی ہدایت النحو پڑھنے والے آپ حرف کی تعریف میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها، پڑھ کے اس کی مثال کیا دی تھی؟ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ یا سرت من الکوفۃ الی البصرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں یہ کوفہ مرکز اسلام بنا، اور یہ کوفہ ایسی جگہ جہاں پر بہت سے علوم رائج ہوئے، اور علم حدیث کے حلقے لگے، اور علم نحو کے حلقے لگے، اور علم صرف کے حلقے لگے۔ جتنے اسلامی علوم ہیں کوفہ میں وہ سارے علوم کے ماہرین موجود تھے، اس لیے کہا جاتا ہے دار الفضل و محل الفضلاء۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوفہ قبۃ الاسلام، الکوفہ قبۃ الاسلام۔ عراق ہی میں ایک اور مرکز علم حدیث بصرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ مشہور اسلامی شہر ہے جو تیسری صدی ہجری تک علوم اسلامیہ کا گہوارہ خیال کیا جاتا تھا، جس کو وسعت علم اور کثرت حدیث اور دیگر فضائل و کمالات کے لحاظ سے نہایت ممتاز مقام حاصل تھا۔ بصرہ کی مسند علمی کو حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے کبار صحابہ نے زینت بخشی، اور بصرہ کی سرزمین سے بعد کے دور میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین وجود میں آئے، جس میں خاص طور پر حضرت امام حسن بصری اور حضرت محمد بن سیرین، حضرت خالد ابن مہران، حضرت عبداللہ ابن عون اور دیگر بہت سے علم و فضل کے بڑے بڑے اساتین اور علم و فضل کے بڑے بڑے نام کوفہ کی سرزمین سے وجود میں آئے۔ اور بصرہ کے چند مشہور مدارس حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اور میں اپنے مقالے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے۔ درسگاہ حضرت حسن بصری، درسگاہ حضرت محمد ابن سیرین، درسگاہ حضرت ایوب بصری، درسگاہ حضرت عبداللہ ابن عون بصری، درسگاہ حضرت قتادہ بن دعامہ بصری۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں جہاں پر علم حدیث کا بہت چرچا ہوا، اور یہاں سے علم حدیث بہت عالم میں پھیلا۔ دور دراز مقامات سے طلبہ حدیث علم حدیث سیکھنے کے لیے بصرہ کا رخ کیا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل میں نے کتاب آپ کے سامنے آپ کو اس کو ریفرنس کے طور پر میں نے کتاب کا نام لکھایا ہے خیر القرون کی درسگاہیں۔ تو جو درسگاہیں میں لکھا رہا ہوں آپ سب کو ان کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ محاضرہ بظاہر ایک آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا ہوگا، لیکن محاضرے کا مقصد کیا ہے؟ محاضرے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس علم اور اس فن سے لگاؤ پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اب اس ٹاپک میں آپ کو محاضرہ کرانے کی ضرورت نہ ہو، آپ پڑھنے والے بن جائیں۔ اب جو کتابیں میں
آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنی لائبریری جائیں، وہاں پر دیکھیں کیا خیر القرون کی درسگاہیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر اور جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں۔ علامہ خالد محمود کی آثار الحدیث موجود ہے، اور ہندوستان کے قدیم مدارس یہ کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھیے اور ترتیب وار اس کا مطالعہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کیجیے، تاکہ آپ کو علم حدیث سیکھنے سے پہلے علم حدیث کے اشتغال کی اہمیت اور اس علم حدیث میں مشغول ہونے کی فضیلت کا پتہ چلے۔ اس کے علاوہ ملک شام بھی ابتدائی سے حدیث کا اہم مرکز رہا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو درداء، حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابہ ملک شام میں قیام فرما رہے، اس کی وجہ سے یہ سرزمین ہمیشہ علم حدیث کا گہوارہ رہی۔ ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ شام میں ایسی 10,000 آنکھیں داخل ہوئیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی شام میں کتنے صحابہ کے دخول کا اور کتنے صحابہ کے داخل ہونے کا تذکرہ ملتا ہے؟ 10,000 صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ صرف شہر حمص میں 500 صحابہ تھے۔ ملک شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل، عبادہ ابن صامت اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، جو اس کے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ عبادہ بن صامت شہر حمص میں مقیم ہوئے، اور ابو الدرداء نے دمشق کو اپنا مسکن ٹھہرایا، اور معاذ ابن جبل نے فلسطین میں تعلیم و ارشاد کی مسند بچھائی۔ ان اصحاب رسول کے علاوہ بعد کے دور میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ حدیث ملک شام میں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوئی۔ ان کے علاوہ جامع اموی شام کے مدرسے حدیث میں احادیث کی تعلیم دینے اور آپ کے شاگردوں نے علم حدیث کو خوب پھیلایا۔ شام کے مدارس حدیث لکھ لیں: دار الحدیث الاشرفیہ، دار الحدیث الناصریہ، درسگاہ حضرت یزید بن ابو مالک حمدانی۔ مصر بھی ابتدائی دور ہی سے علم حدیث کا گہوارہ رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مصر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی سرزمین مانی جاتی ہے مصر، اور ایک کتاب مدارس الحدیث فی مصر عربی میں موجود ہے، باقاعدہ اس میں مدارس الحدیث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی مراجعات کر سکتے ہیں۔ عربی اس کی بہت سہل ہے، آسان ہے۔ تو مصر میں اسی طریقے سے مدارس الحدیث فی شام کے نام سے، فی بلاد شام کے نام سے بھی عربی میں ایک کتاب موجود ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب میں اپنے مضمون کا جو آغاز کیا تھا ابتدائی دور کے مدارس، اس کو سمیٹ کر یہاں پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی وہ رہ گیا یمن، اور اسی طریقے سے افریقہ، اور اسی طریقے سے بر صغیر کے جو مدارس اس زمانے میں وجود پذیر ہوئے وہ رہ گئی۔ اب آگے مدارس کی موجودہ شکل اور اس کا باضابطہ آغاز۔ مدرسہ اگر اس معنی میں لیا جائے جس کی اپنی مستقل عمارت ہو، اساتذہ اور طلبہ ہوں، اور ایک خاص تعلیمی نظام اور منصوبہ بندی کے تحت علوم و فنون کی تدریس ہوتی ہو، تو اس طرح کے مدرسے کا وجود ابتدائی اسلام میں نہیں تھا، اور مسجد ہی تمام مذہبی، علمی اور سرگرمیوں کا مرکز اور محور تھی۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حصول علم کے طور طریقے بدلنے لگے، علم کے حلقے بڑھ گئے، درس و تدریس اور تکرار کا شور پیدا ہوا، اور بحث و مناظروں کی صدائے بازگشت گونجنے لگی۔ چنانچہ ان چیزوں نے مساجد سے مدارس کو الگ کر دیا، کیونکہ مساجد میں ادا کی جانے والی عبادات کے لیے سکون و اطمینان کی فضا ضروری تھی۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مدارس کی باضابطہ تعمیرات اور اس کے لیے مساجد سے علیحدہ درسگاہیں کب شروع ہوئی۔ چنانچہ علامہ مقریزی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، مدارس اسلام بعد میں بنائے گئے، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کی تعمیر 34 صدی ہجری کے بعد ہوتی ہے، اور اہل نیساپور نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا، اور مدرسہ بیہقیہ کی تعمیر کی گئی۔ اب اس پر بعض علماء نے اختلاف کیا، اور اس میں خاص طور پر علامہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدارس کا وجود 34 صدی ہجری سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدارس دراصل مشہور ہے عوام کے اندر بھی کہ وزیر نظام الملک طوسی نے
مدارس کی بنیاد ڈالی اور مدرسہ نظامیہ قائم کیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مدارس وجود میں آ چکے تھے۔ نیساپور میں 4 مدرسے موجود تھے، ایک بیہقیہ، دوسرا سعدیہ اور تیسرا ابو سعد اسماعیل ابن علی نے تیسرا مدرسہ نیساپور میں قائم کیا تھا، اور چوتھا مدرسہ ابو اسحاق اسفرائینی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور ایسا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مدرسہ ابو اسحاق حاکم سے پہلے نیساپور میں پورے نیساپور میں ایسا شاندار مدرسہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ قدیم مدارس اور دارالحدیث وجود میں آئے۔ دارالحدیث خاص طور پر جو مشہور ہوئے ساری دنیا کے اندر قدیم طور پر دمشق کی دارالحدیث الاشرفیہ، اور اسی طریقے سے دارالحدیث النوریہ، قاہرہ کی دارالحدیث الکاملیہ، بغداد کی دارالحدیث النظامیہ، اور حمص کی دارالحدیث الحمویہ، اور اسی طریقے سے قاہرہ کی دارالحدیث، اور اسی طریقے سے نیشاپور کی دارالحدیث حاکمیہ وغیرہ موجود ہیں۔ بر صغیر کے اولین محدثین میں حضرت ابو حفص ربیع ابن صبیح کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سن 160 ہجری میں وفات پانے والے بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں اور تبع تابعین میں گزرے ہیں۔ بلند پایہ محدثین میں حضرت ربیع ابن صبیح بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے اول من صنف فی الاسلام، کہ اسلام میں سب سے پہلی تصنیف حضرت ابو حفص ربیع ابن صبیح کی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو حفص ربیع یہ کون تھے؟ حضرت حسن بصری اور حضرت عطا کے شاگرد، اور آپ کے تلامذہ میں حضرت سفیان ثوری، حضرت وکیع بن جراح اور حضرت ابن مہدی جیسے بلند پایہ محدثین تھے۔ اور آگے چل کر چند ایسے محدثین کا تذکرہ ہے جو ابتدائی دور میں ہندوستان میں رہے۔ ہندوستان میں سندھ کے علاقے کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں عبد ابن حمید، جن کی مسند عبد ابن حمید بہت مشہور اور متداول ہیں، جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ سندھ کے علاقے کچھ کے رہنے والے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ سمرقند کا ایک قصبہ کش وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن علامہ یاقوت حموی نے لکھا ہے کہ کس سندھ کا ایک مشہور شہر ہے، اس کا ذکر مغازی میں بھی آتا ہے۔ اس شہر سے نسبت رکھنے والوں میں عبد ابن حمید صاحب مسند ابن حمید بھی ہیں، اور یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے علم حدیث کی ہندوستان میں خدمات ادا کی ہیں۔ البتہ آپ چند نام لکھ لیجئے جن پر آپ ان کو پڑھیے۔ میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ خاص طور پر جن کا تذکرہ ہندوستان میں علم حدیث کے اعتبار سے ملتا ہے وہ حضرت شیخ حسام الدین علی المتقی، صاحب کنز العمال، کنز العمال کے مصنف ہیں حضرت شیخ علی متقی۔ شیخ محمد بن طاہر گجراتی، صاحب یہ مجمع بحار الانوار، اس پر یہ ان کی تصنیف ہے، اور کئی ان کی تصانیف ہیں۔ اسماء الرجال میں بھی ایک ان کی تصنیف ہے، تذکرۃ فی الموضوعات کے نام پر ان کی تصنیف ہے۔ اور بر صغیر میں 10ویں صدی ہجری کے بعد حدیث پر بڑا کام ہوا، اور اس کا اعتراف عرب علماء نے بھی کیا۔ چنانچہ علامہ سید رشید رضا مصری نے مفتاح کنوز السنہ کے مقدمے میں علماء ہند کی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ جس کا ترجمہ سنیے: اگر ہندوستانی علماء اس زمانے میں علوم حدیث کی طرف توجہ نہ کرتے تو یہ فن مشرقی دنیا سے رخصت ہو جاتا، کیونکہ مصر، شام و عراق اور حجاز میں 10ویں صدی ہجری سے علم حدیث زوال پذیر ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں علم حدیث کا چرچا ہندوستان میں ہوا۔ 11ویں صدی ہجری میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اس کے بعد نام آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ اس کے بعد ہندوستان کے مدارس کا تاریخی تناظر ہے
کہ یہاں پر پہلے کیسے مدارس چلے اور پھر اس کے بعد انگریزوں کا تسلط ہوا، سارے مدارس کا خاتمہ ہو گیا۔ علامہ مقرضی کے بیان کے مطابق صرف سلطان محمد کے زمانے میں دہلی کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمد کے عہد میں دہلی کے اندر 1000 اسلامی مدارس قائم تھے، اور فیروز شاہ کے تعمیر کرائے ہوئے مدرسہ فیروز شاہی کے متعلق ضیاء برنی نے لکھا ہے کہ مدرسہ بہت وسیع تھا، اور اس کے علاوہ عالمگیر اورنگزیب کے عہد میں بڑے بڑے جو مورخین ہیں سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بڑے بڑے مدارس وجود میں آئے تھے۔ البتہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب وجود میں آئی تو ان لوگوں نے مدارس کا سارا نظام ختم کر دیا، اور سارے نظام جتنے مدارس تھے اس ہندوستان کے اندر سب ختم ہو گئے۔ اب ایسے وقت میں علم حدیث کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو منتخب فرمایا، اور علماء دیوبند میں بھی بڑے بڑے علماء آئے ہیں جنہوں نے علم حدیث میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور یہاں پر ان کی تالیفات اور علم حدیث میں ان کی کیا خدمات ہیں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آگے اس کے علاوہ ابھی اس دور میں کہاں کہاں حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، عرب میں ممالک میں بھی، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ نے اگر چاہا تو۔ بس ہمارے محاضرے کا موضوع اور خلاصہ اور لب لباب صرف اتنا ہے کہ علم حدیث ایک بابرکت فن ہے، اس فن میں دلچسپی اور کمال یہ تقوی کی علامت ہے، اور بڑے محدثین نے علم حدیث کو بطور عبادت قبول کیا اور اس کو پڑھا ہے۔ محدثین میں کئی نام آتے ہیں جن کا صبح شام کا مشغلہ حدیث یاد کرنا اور پڑھنا تھا، اس لیے حدیث یاد ہونی چاہیے، حدیث کی سندیں یاد کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور وہ احادیث 40-40 یاد کرنے کی فضیلت کا تو ہم کو علم ہے، لیکن مدارس کے طلباء میں آج احادیث یاد کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ ہم میں سے بہت کم افراد ہوں گے جو بیک وقت 40 حدیثیں راوی کے نام کے ساتھ سنا سکیں، ہم میں سے بہت سوں کو نہیں آتا۔ راوی کے نام کے ساتھ احادیث یاد کریں، اور علماء اور اسی طریقے سے امت میں کام کرنے والے دیندار طبقہ اگر حدیث کے سلسلے میں اگر مناسبت نہ رکھتا ہو اور حدیثیں یاد نہ ہو تو پھر کون یاد رکھیں گے؟ حدیث کی اشاعت اور اس کی حفاظت اور اس کے دفاع کا کام علماء انجام نہیں دیں گے تو پھر کون انجام دیں گے؟ اس لیے علم حدیث یہ عبادت ہے، اس میں مشغول ہونا عبادت ہے، اس کی حفاظت کرنا عبادت ہے، اور اس کے ایک ایک زاویے کو سنوارنا عبادت ہے، اس لیے اس کی جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل سے مالا مال فرمائیں، اور ہمیں علم حدیث کے لیے اللہ پاک قبول فرمائیں، اور ہم سے جو ہماری اپنی شان کے مطابق اللہ پاک ہم سے خدمات لے لے۔ ہماری حیثیت تو ایسی نہیں ہے کہ ہم حدیث کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ اگر کسی کو قبول کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر کے اس کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم حدیث اور دیگر اسلامی علوم کی ترتیب اور اس کی تسہیل اور امت کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔